قسم ہے انہوں نے حضور کی تعظیم کرنے میں قرآن کھول کر بھی دلیل تلاش نہیں کی. سمجھ گئے ہو؟ قرآن اس وقت مجھے آپ ایک طرف دیکھو سارے مجھے دیکھ سکتا. آپ مجھے بتائیں اس وقت بخاری تھی نہیں؟ رڑ کے بول. بخاری شریف تھی؟ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، اے حدیث حسن، بیہقی شریف، ابن عساکر شریف. ہاں جی اے محدثین جمع نہیں سندوں جدوں صحابہ نے پیشاب کی طرح سکھا دیا. قرآن شریف سے بھی دلیل نہیں ہوئی. کوئی چلو کوئی ایک صحابی ہوئے جا کے پہلے کھولے تو تکے. جس کو عظمت مصطفیٰ پر شک ہوا ادھر مجھے دیکھو، جسے حضور کی عظمت پاک پر شک ہوا اور اس نے جا کر قرآن میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ تعظیم ہے کہ نہیں. رب نے فرمایا محبوبہ منافق کیا تیرا یار ہے یا نہیں؟ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ فرمایا ڈھونڈنا پھر ہے منافق ہے. اور جو عشق والے تھے انہوں نے کبھی حضور کی تعظیم کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈی بلکہ ان کا عشق مصطفیٰ کے عشق کی دلیل بن گیا ہے. لو جی لگے ہاتھوں اگر اجازت آپ دیں میں اٹھتا ہوں تب بھی ذرا مجھے پرابلم ہے کچھ زیادہ نہیں. میں ایک پاس میں حدیثی دو حدیث سنا دوں اجازت ہو ہے تو سنا دوں. سننی ذرا جاگ کے سننی کے جناب مدینہ المنورہ شریف ایک پنڈال ہے. ایسا کو میرے مدینہ شریف ایک میدان ہے. میں تو کوئی نہیں خیر ہوتی میں کم اندر دیکھ رہا ہوں حضور مجھے زیادہ دیکھ رہے ہیں. سبحان میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں پچھلے 2 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے. میرے گھر سے گئے کراچی اہلیہ میری اور میری بیٹی اور میرے دونوں بیٹے. وہاں اسٹیشن پر ریلوے اسٹیشن پہ کسی نے فائر کیا ان پہ. گولی ادھر لگی نا یہاں بازو پہ میری بیوی کو لگی اور نیچے گر گئی. کرامت نہ سنا لگا ہے تو اس گل سے سنا لگا سکیا میں نے آخیا اس سے پکا ہے تو کچھ ہوئے نا. اب میں دسیا کہ میں کم پکے کو دیکھ رہا ہوں وہ دور زیادہ دیکھ رہے ہیں. حضور کو پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. اگر اس وقت میری نیت دنیا کا کوئی عمل ہو خدا مجھے درگرد کر دے اور اگر میری نیت فقط سرکار ہو فقط سرکار ہو تو اللہ پاک مجھے قیامت کی ضرورت کے نالے نیچے چلا آتا. ہم سے زیادہ ہمارے آقا ہماری خبر رکھتے ہیں. یہ بندہ ہی نہیں بنتا کوئی بندہ بن کر تو دیکھے کوئی بن کر تو دیکھے. حضور کو ہم سے زیادہ ہماری فکر ہے. ماں کو اتنی فکر نہیں دیتے کہ جتنی فکر گنبد خضرا میں لیتے ہوئے مصطفیٰ کو ہماری ہے. خدا میں آج کل گولی سے لگی اور نیچے گری اور میرے جو مریدین تھے جو امر اسٹیشن پہ ان کو ساتھی بھی تھے بہنیں وغیرہ ان کی والدین میں سے ان کی جو اماں ہے وہ آئی تھی. انہوں نے سب نے گھر والوں کو میرے کو بولا کہ آپ حضرت کو گم نہ کرنا وہ ٹینشن میں ہوں گے اور میں یہاں پروگراموں پہ تقریریں کر رہا ہوں. تو لوگ بھی تھے جلسے میں. جب میں واپس گھر پہ گیا تو ایک نشان سا تھا وہ گولی مجھے بیگم نے دی بیوی نے تو کہا یہ لگی ہے تو پتہ نہیں کیسے بچ گئے. میں نے کہا تجھے نہیں پتا مجھے پتا. یہ تمہیں خبر نہیں ہے ہمیں خبر ہے. تو مجھے کہنے لگی کیا آپ کو کیسے پتا ہے. میں نے کہا چھوڑ اس چکر کو. میں اپنے آقا اور مولا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ جب گھر سے نکلتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں آپ کے کام میں جاتا ہوں. آپ نظر رکھیں. آپ نظر رکھتے ہیں
یہ ہماری زمینگی ہے کہ ہم آپ سے کیے ہوئے عہد بار بار توڑتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں غیبت نہیں کریں گے پھر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے ہم پھر بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں زنا نہ کریں گے پھر ہم سے آنکھوں کی بدنظری ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ہماری نالائکیاں ہیں. رہا ان کا کرم تو اعلیٰ حضرت نے وہ 4 جملوں میں بات پوری کر دی. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرورے ہر دو جتنے وقت مکوانے سرورے ادھر بھی نہ آگے کوئی پیسے دینے واسطے پڑھو مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرورے ہر دو ہو, سرورے ہر دو ہو, اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو دیوا ہو, ہم بدوں کو دیوا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, بدر سے تم کی خاطر بدر سے تم کی خاطر رات بھر رو کرا ہو, رات بھر رو کرا ہو, مصطفیٰ بد کرے ہر دم برائی, بد کرے ہر دم برائی, تم کہو ان کا بھلا ہو, تم کہو ان کا بھلا ہو, ہم وہی ناشستہ آپ سب خود نہیں, آپ بہت اچھے ہو, میرے تو یہ چیز میری نہیں. ہم وہی ناشستہ روح ہیں, تم وہی بہرے عطا, تم وہی ہم وہی شایان رد ہیں, ہم وہی شایان کوئی گن نہیں, کوئی عمل نہیں, ہم لائق ہیں, ہمیں سزا دی جائے. رد ہیں, رد چلے رسی کے بعد پورا کردر ہم وہی یہاں پہ رہتے ہیں, تم وہی جانے صفا ہو, تم وہی جانے, ہم وہی بے شرم و بد ہیں, ہم وہی
شرمو بد تموئی حیا ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو. اور حالات لے کرنا حالات لے کر بھی کہیں چھوڑ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا حضور جہاں دامن تھام لونا پھر وہ چھڑ دے جہاں ہاتھ تھام لونا وہ چھڑ دے. جس حضور کا دامن تھامے ہوگی تو حضور کا ہاتھ پکڑ لو پھر وہ چھڑ دے. فرماتے چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو. پھر ایسے سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ مل کر بولو ایسے سے محبت کی جائے کہ نہ؟ مل کر بولو کی جائے کہ نہ؟ پھر مرجع بنایا جائے کہ نہ؟ پھر اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا جائے کہ نہ؟ پھر دل میں سب کو چھٹی دے کر مصطفیٰ کا نام لکھا جائے کہ نہ؟ پھر یہ کہا جائے کہ نہ کہ گل ساری سب کے بولو گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری. میں وہ حدیث کی ایک سنا کرنا پھر کل بھی اتنی ہوں دو جگہ بیان ہے. کل پھر مزید سنائیں گے آپ کو. ایک حدیث بھی سناتا ہوں اس پر ہی پھر اختتام. اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں سنا دیتا ہوں. سنا ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. ایک پہلے یہ سن لیجیے جو سنانے لگا. وہ مدینہ شریف کا میدان نہ آئے تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. صحابہ کرام میں گل کرتا پہ صحابہ نے دلیل کوئی نہیں پکڑی بس سرکار کے پیچھے پیچھے سرکار کے گل سن لو یار سنو گے کلیجے ٹھنڈے ہو جان. حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے اپنی اونٹنی کو پکڑ کے اونٹنی پوری رسی پڑ کے پھیر دیں نہ غور نہ سنے غور ہوگی نہ جی. اونٹنی کو پکڑ کے ایسے پھیر اونٹنی پکڑی ہوئی ہے اور ایسے کمار ہے. یہ نہیں کہ اونٹنی پر سوار ہو کر رسی پکڑ کے پھیر رہے. ایک آدمی نے دیکھا اور اس نے پوچھا کیا؟ قالا ماذا تفعل یا عبداللہ. اس نے کہا عبداللہ کیا کرتا ہے پہلے؟ قالا عبداللہ لا ادری. یہ گل اللہ کرے تمہیں یہ گل سمجھ آ جائے. تصا نماز پڑھی جاؤ اور تھوڑے کو پوچھے کتنا ثواب ہے تو آپ کو جواب ہے کہ وہ ثواب نہ غرض ہی نہیں مصطفیٰ کا لگا کہاں مزہ ہے نا جی. پوچھنے والے نے پوچھا بھائی عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ جواب کیا دیتا لا جی تو میں نے پتہ گئے اگر میں نے نہیں پتا میں کیا کرتا نہ ایمان اور دسو ایسے کوئی چوک ہوئے گول ایک آدمی جناب پجاروں پر پراڈوں پر کار پر بیٹھ کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایک چکر دوسرا چکر تیسرا چکر پانچواں چکر لگاوے اور اس کو کوئی بندہ پوچھے کیا کرتا ہے میں تو اگر میں نے پتہ ہی نہیں کیا کرتا ہے. بات بنتی پوچھا کیا کر رہے کالادری. انہوں نے کہا کہ اگر تم جانتے نہیں ہو تو یہ گما کیوں رہے ہو؟ قال عبداللہ لقد رأيت رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے گل سن منڈی میں تکیا ایک دن نبی پاک اونٹنی پھیر رہے تھے. اس دن کے بعد روزانہ اسی ٹائم پر میں لا کر اونٹنی گھماتا ہوں. یہ نہیں معلوم حضور نے کیوں پھیری تھی, ہمیں اس سے غرض نہیں
بس ایسے محبت رکھو حضور سے، ایسے محبت اور انبی محبت کیسی جی؟ ایسے پیروں کے مرید ہو جاؤ جن کی زبانوں پر سرکار کا نام ہو، اور ایسے علماء کی نالین سینیاں کرو جن کی زبانوں پر حضور کا نام ہو، اور ایسے محافل اور ایسی مجالس میں بیٹھنا اپنا وتیرہ بنا لو جن میں عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے۔ ذرا ایک منٹ رک جاؤ جی، سارے طور پہ ہو پھر مجمع خراب ہو جاتا، ایک منٹ 2 منٹ۔ آج اس مجمع میں حضرت کی میں ان کی تمیل بھی کرتا ہوں، آپ نے بتایا کہ اہل بیت کی شان میں کچھ کہہ دیں گے۔ اہل بیت کی شان میں ایک ہی حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ اور حضور نے یہ فرمانے سے پہلے یہ فرمایا واللہ، اے فرمان سے پہلے کیا فرمایا؟ واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم، اللہ کی فرمایا واللہ، اللہ کی قسم اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی لیے پالکی سے اتر کر پگڑی اپنی سر سے اتار کر سید کے پیروں پر رکھی تھی، جس سید کو صرف بھی، ناگ بھی، فقہ بھی، حیت بھی، بلاغت بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، جبر بھی، رمل بھی، سمدرک بھی، جد بھی، قیافت بھی علم نہیں، سیدھا سادہ سید تھا۔ یہ علم کا پہاڑ اور سمندر اپنی دستار اتار کر اس سید کے قدم پر رکھ کر معافی کا خواستگار ہو رہا تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان نصیب نہیں، اللہ میں محبت نصیب فرمائے۔ میں شکریہ ادا کر لوں اپنے میزبانوں کا شکریہ بہت زیادہ، اور جی بھائی محمد نظر صاحب، بھائی محمد نظر صاحب، ان کے اور آپ سب کا شکریہ، رسول صاحب جی بسم اللہ، آپ کا بہت شکریہ، اللہ والوں سے آپ کو عادت ہے، آپ تمام میں یاد رکھیے گا، سارے آپ کا بہت بہت شکریہ، حضور مفتی اعظم آپ کا شکریہ۔ السلام انتہائی نشان تبدیل کی وجہ سے تشریف لے کے آپ سارے تشریف کرتے ہیں، اب آپ تشریف کرتے ہیں، آپ نیچے آ جائیں، ہونے لگی ہے مہربانی نیچے آ جائیں، بھائی جان تشریف رکھیں، دعا ہونے لگی ہے، مہربانی۔
آمین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے، مشکلیں حل ہو شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے، مولا دکھا دے مدینہ وہ کیسے بستی ہے جہاں دن رات تیرے پیارے محبوب کی رحمت برستی ہے۔ ہماری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ یا الہی یہ آج کی محفل پاک کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے نظر کرتے قبول منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص یہاں پر جتنے دوست احباب آئے ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا کرنا۔ یا الہی خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب جتنے بزرگان ہیں جتنی آئے ہیں ان تمام کی ارواح کو ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا الہی قبلہ حضرت صاحب جو ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں انتہائی احساس طبیعت کی وجہ سے پھر بھی ہمارے اس محفل میں چار چاند لگائے۔ یا الہی ان کی طبیعت کو اور دل کا حال کو خوب جانتا ہے۔ یا الہی ان کو صحت کام لا عطا فرما۔ اس محفل کے اور یہاں پہ بزرگوں کے صدقہ سے جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کام لا عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے رب کہا کرتے پوری آج ہر دن سمجھ بر کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہی بیماروں کے لیے صحت عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت نے جب واپس جانا ہے تو رستہ دے دیجیے گا۔ آپ مہمان نوازی کا ثبوت دیں گے، بڑی نوازی بہت مہربانی۔ یہ سر تھوڑا سا نہیں مہربانی یار لنگر کھاؤ پہ کے لنگر کھاؤ یار بھیا ایک طرف آ جاؤ۔ کیا